وسبيلا إلى جنانه وسببا لزيادة إحسانه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل المعروف الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين الصادقين المعصومين المظلومين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون صراط جس کے سایہ میں ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں اس اشرح محرم میں اور عنوان مجالس ہے عقل ایمان اور امتحان. کچھ باتیں میں عرض کر چکا اور مجلس کے حوالے سے روز اول بھی میں نے یہی کہا کہ مجلس حسین کسی فرقہ کے لیے نہیں، انسانیت کے لیے. جیسے نہریں اور دریا، جیسے پھولوں کی خوشبو، جیسے زمین پر پھیلے ہوئے راستے، جیسے شفا خانے، دوا خانے، جیسے یونیورسٹیز، جیسے سکولز، یہ کسی ایک فرقے کے لیے نہیں ہوتے. یہ ہر قسم کے انسان کی فلاح کے لیے ہوتی ہے. بالکل اسی طرح مجلس حسین بھی حقیقت میں اگر حسینیت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ کسی ایک فرقہ کے لیے نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے دعوت فکر کا نام ہے مجلس حسین. اور ایمان اہل عقل کے لیے ہر چیز کی ایک تخصیص قرآن نے بتائی ہے. قرآن ہدایت دیتا ہے مگر سب کو نہیں دیتا. یہی بات پوری انسانیت کے لیے آیا ہے مگر کہتا ہے کہ ہدایت اسے دوں گا جو یؤمنون بالغیب، جو متقین ہوں گے. وہ
ہدی للمتقین، ان کی پہلی نشانی یؤمنون بالغیب، یعنی متقی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی ایمان بالغیب کا مسئلہ ہوگا، متقی وہاں اپنی مادی ریسرچ لے کے نہیں آئے گا ٹکرانے کے لیے، جھٹلانے کے لیے۔ متقی کی نشانی قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ جب بالغیب کی بات آئے تو اس پر ایمان لائے۔ اگر وہ اس میں اشتباہ قائم کرے، شک قائم کرے، تو اس کا نقصان اس کے تقوی کو پہنچ رہا ہے۔ گویا وہ جتنا شک کو بڑھائے گا اتنا وہ تقوی سے نکلتا چلا جائے گا۔ ہم تقوی کی علامت سمجھتے ہیں کسی کے ماتھے کا محراب، ہم تقوی کی علامت سمجھتے ہیں کہ وہ کتنی دیر مسجد میں گزارتا ہے، ہم تقوی کی علامت سمجھتے ہیں کہ جب بھی اسے دیکھیں وہ کہتا ہے میں تو روزے سے ہوں۔ یعنی یہ ہم نے بہت محدود چند چیزوں کو گن کے تقوی کی نشانیاں بنا لیا، اور نہ کبھی خود پلٹ کے سوچا، نہ داعی تقوی کو مجبور کیا کہ وہ سوچے کہ واقعی یہ تقوی ہے، اور کس کی نگاہ میں تقوی ہے۔ معاشرے کی نگاہ میں تو یہ تقوی ہو سکتا ہے، اللہ کی نگاہ میں تقوی شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ یؤمنون بالغیب، وہ اللہ کے سارے غیوب کو ایمان کامل کے ساتھ، یقین کے ساتھ مانتا ہے۔ اللہ کو سب سے بڑا غیب، اس کے انبیاء، چلیں انبیاء کی بعد میں فرشتہ غیب، ہم ایمان لے آئے، جسے نہیں ایمان آخری وقت وہ بھی فرشتے کو دیکھ لیتا ہے، مگر اس وقت ایمان نہیں لا سکتا، کسی کام کا نہیں اس وقت ایمان لانا، اس سے بہتر ہے کہ آخری وقت سے پہلے فرشتوں پہ ایمان رکھے۔ جنت و دوزخ ابھی تک تو صرف ایک تھیوری ہے، ہم میں سے کوئی مرحوم نہیں کہ وہ کہے کہ نہیں جی میں تو دیکھ کر آیا، جو گیا ہم میں سے وہ گیا۔ پچھلے صرف ایک پیغام کو مان رہے ہیں، کس کا صادق اعظم نے کہا ہے کہ جنت ہے، دوزخ ہے، بس اس کی زبان، اس کی لسان صدق پر ایمان، اس کا نام ہے غیب۔ جنت و دوزخ پر ایمان لے آئے، حشر میں آنا ہے، موت بھی حقیقت میں غیب ہے، دیکھتے روز ہیں ہم لوگوں کی اموات لیکن اپنی موت غیب ہے۔ اسی طرح آخرت کے سارے مراحل برزخ غیب، وادی السلام کا ذکر سنا غیب، مومنین کی وادی جہاں روحیں رہتی ہیں اسے کہتے ہیں وادی السلام، قیامت تک جہاں روحیں رہے گی سلامتی کی وادی، دار السلام قرآن نے اسے کہا، ہم ترجمہ میں وادی السلام کہہ رہے ہیں، سلامتی کی وادی جہاں کوئی ہلاکت نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں۔ اسی طرح آخرت میں برزخ میں وادی مرحوت کن کے لیے؟ اللہ کے اور اللہ کی حجتوں کے دشمنوں کے لیے، منکرین کے لیے وادی مرحوت، جہاں عذاب ہی عذاب ہوگی، کوئی سلامتی نہیں ہو۔ ہلاکت کا لفظ وہاں ہے جہاں اللہ کی رحمت روٹ جائے۔ اخبار کا لکھا ہوا لفظ وہ حقیقی معنی نہیں دیتا، چار افراد، چار لوگ، 3 لوگ ہلاک ہو کے لکھا ہوتا ہے۔ ہمارے اردو کے روزناموں میں لفظ اکثر فلاں حادثہ ہوا، لوگ ہلاک ہو، وہ ہلاکت موت کا نام ہلاکت نہیں، وہ یہ غلطی ہے ان کی اور ان کا گناہ ہے، ان کی دین سے بے خبری ہے کہ وہ لفظ ہلاکت کو بے محل مشہور کر رہے ہیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں ہلاکت کا مفہوم الٹا نہیں ہے، ہلاکت کا مفہوم موت نہیں ہے، ہلاکت وہ ہے کہ چاہے آپ زندہ ہو چاہے آپ مرحوم ہو مگر اللہ آپ سے ناراض ہو، معصوم آپ سے ناراض ہو، آپ کا امام
پھر جو ظاہری نعمتیں آپ کے پاس ہیں ان پہ بھی کڑا احتساب ہوگا، وہ امتحان بن جائیں گی، ابتلا بن جائیں گی، کیونکہ ہلاکت ہے۔ اور اگر سلامتی ہو، سلامتی کیا ہے؟ چاہے آپ زندہ ہیں، معصوم آپ پہ خوش ہیں، آپ کا پروردگار آپ پہ راضی ہے، آپ سلامتی کی پناہ میں۔ ہم ایک دوسرے کو سلامتی کی خبر دیتے ہیں، السلام علیکم، اور کتنے خوش قسمت ہیں وہ۔ سلام کرنا مستحب ہے، جواب واجب۔ یاد رکھیے جب آپ زیارت سید الشہداء پڑھتے ہیں، یہ مہینہ خصوصی ہے زیارت حسین کا، زیارت عاشورہ پڑھنے کا، یہ تو سال بھر زندگی بھر پڑھی، لیکن یہاں خصوصی تاکید دن ہی مخصوص ہیں۔ میرے اس امام سے سید الشہداء علیہ السلام سے تو لطف لیا کیجیے زیارت پڑھتے ہوئے کہ جب آپ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہتے ہیں تو یہ آواز سید الشہداء تک جاتی ہے۔ آپ نے مستحب سمجھ کے سلام کیا، جواب سلام واجب ہے۔ جو مومن خلوص سے دل سے ارادے سے اپنے آقا کو سلام کر رہا ہے، وہ یہ یقین رکھے کہ جواب میں حسین کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام، تو بھی سلام کر۔ اور یہ سلامتی زندگی اور موت میں تقسیم نہیں ہے، موت کے بعد ہی تو اصل سلامتی کی ضرورت ہے۔ یعنی یہ ظاہری زندگی کے بعد جو موت ہے وہاں اصل سلامتی کی ضرورت ہے کہ آپ کوئی شخص اللہ کے عذاب کا نشانہ نہ بنے۔ اگر عذاب سے محفوظ ہے تو سلامتی کی امان ہے۔ تو زیارت حسین ایک ضمانت ہے کہ معصوم کی زبان آپ کو یہ جواب سلام نہیں دے رہی صرف، کیونکہ سلام از خود ایک دعا ہے، جسے حسین جواب سلام میں دعا دے دی تو اس کی سلامتی ضمانت کی پناہ میں آ گئی۔ تو بہت بڑا عمل ہے زیارت حسین، سے کبھی ترک مت کیجیے۔ یہاں سے ہر مقام سے یا مولا آپ کو نصیب کرے، چاہت یہ ہے معصوم کی کہ آپ سفر کر کے قبر حسین تک پہنچیں، اور اس کے جو فضائل ہیں وہ ایسے ہیں کہ 70 حج کا ثواب ہے ایک زیارت حسین۔ قبر حسین کی زیارت حتیٰ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر قرض لے کر بھی جاؤ تو ہم تاکید کرتے ہیں زیارت حسین کو ترک مت کرنا۔ ہمارا وعدہ ہے کہ اگر زیارت حسین کے لیے مقروض ہو جاؤ گے تو قرض حسین خود اتارے گا۔ حج کے لیے نہیں ہے اجازت کہ قرض لے کے حج پہ جائیں، لیکن زیارت حسین اتنا محبوب عمل کہ مقروض بھی ہونا پڑے تو جاؤ، اس ایمان کے ساتھ کہ جس کے لیے جا رہا ہوں، جس کے لیے سفر کر رہا ہوں، وہ ضمانت لے چکا ہے کہ تم پر بوجھ باقی نہیں رہے گا۔ وہ ایسے وسائل پیدا کرے گا کہ قرض ادا ہوگا۔ صلوات پڑھی محمد حضور، یہ سارا دین دین عقل ہے۔ ہم یہ باتیں جو کر رہے ہیں مجلس میں منبر سے، ہم جو ماتم کرتے ہیں، ہم جو نعت پڑھتے ہیں، یہ عقل کی میزان پہ ہم تولے بغیر معلوم نہیں کر رہے۔ ہم یہ جو گفتگو کر رہے ہیں، ہم نے یہ کالا لباس پہنا ہے، میزان عقل نے اجازت دی ہے تو پہنا۔ اب تو اس پر گفتگو بھی ان راتوں میں رہے گی۔ دین عقل، ایمان کی پہلی شرط عقل، عقل ہوگا تو ایمان مقبول ہے۔ اور میں نے کل عقل کی جو ڈیفینیشن پیغمبر کی زبان اقدس سے جو جملے ملے تھے وہ آپ تک پہنچائی تھی ڈیفینیشن عقل کی، کہ جو خالق کی معرفت و عبادت کرے اور بندے کو جنت میں پہنچائے، یہ دو نشانیاں اگر ہیں تو عقل ہے۔ لوگوں نے پوچھا جو اللہ کو نہیں مانتے یا پیغمبر جو آپ کو نہیں مانتے بہت کامیاب ہے دنیا میں، بہت لوگ ان کے ساتھ ہیں، ان کی کامیابی دیکھ کر ان کا مال و دولت، ان کی پلاننگ، تو کیا وہ عقل مند نہیں ہے؟ فرمایا نہیں،
انسانی دماغ میں کئی کیپیبلٹیز ہیں. عقل کا لفظ مشہور ہو گیا، جہاں سوٹیبل ہے جہاں نہیں سب کہتے ہیں وہ بہت عقل مند ہے، وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے. یا وزڈم کا لفظ، انٹیلیجنس تھوڑا ڈفرینٹ چیز ہے. وزڈم کا لفظ اب انگلش میں عقل کو وزڈم ہی کے لفظ سے پکارا جاتا ہے، کچھ اور الفاظ میں، لیکن وزڈم کا لفظ کو جو سب جانتے ہیں عقل. اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ غیب ہے عقل، دماغ نظر آتا ہے، عقل نہیں نظر آتا. یہ بھی ایک غیب ہے جس پر ایمان آپ کا ہے. اللہ کہتا ہے اپنی عقل کے غیب کو ماننے والوں، اپنی روح کے غیب کے ماننے والوں، اپنی بصیرت کے غیب کے ماننے والوں، یعنی اپنی بصارت کے غیب کے ماننے والوں، اتنے غیب تو تمہارے وجود میں ہیں. میں نے اس لیے رکھے کہ انہیں میری نشانی سمجھ کے مجھ غیب کو مان لو. تو یہ میں نے کل جو اس میں سمجھ کیا کہ عقل حقیقت میں ایمان کا نام ہے. تو کوشش کیجئے کہ آج کے بعد جو یہ بات سن رہا ہے وہ کسی کی چالاکی، کسی کی تیزی، کسی کی کامیابی دیکھ کر اسے عقل مند نہ کہے، جب تک اس میں یہ دو نشانیاں نہ دیکھے. خالق کی معرفت و اطاعت کرتا ہے اور اپنے لیے وہ راستہ چن چکا ہے جو اسے جنت میں پہنچا دے گا. اگر یہ چیز نہیں ہے تو وہ عقل کی کسی اور خوبی سے فائدہ اٹھا رہا ہے، دماغ کی کسی اور خوبی سے، عقل کی دماغ کی، کیونکہ دماغ بہت بڑی ایک پراسرار چیز ہے. اور جو ڈاکٹرز ہیں میڈیکل علم خود بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر ابھی بہت سی ڈسکوریز ہوئی ہی نہیں ہیں. ابھی پتہ ہی نہیں چلا کہ دماغ کی اندر کیا کیا اثرات ہیں، کیا کیا راز ہیں. اینالائز نہیں ہو سکا بھی سب کچھ سمجھ میں آیا کچھ نہیں. تو دماغ کے اندر کئی صلاحیتیں ہیں. آپ کسی کامیاب سیاستدان اسے دیکھیں کہ جو ایمان سے دور ہے مگر دنیا میں سپر پاور بنا ہوا، تو عقل کی بنا پر نہیں ہوا. وہ دماغ کی کوئی اور چالاک صلاحیت ہے جس کو اجتماعی طور پر پیغمبر نے اس زمانے کے انسانوں کو سمجھانے کے لیے ایک لفظ دی کہ وہ چالاکی ہے، عقل نہیں. تو عقل صرف وہ ہے جو خالق کو پہچان لے، خالق کی اطاعت کرے اور بندے کو جنت میں پہنچا دے، وہ ہے عقل. اس کے علاوہ کوئی چیز عقل نہیں ہے. لہذا عقل کو بدنام کیا گیا کہ ہر جگہ پہ ہر چالاک کو عاقل کہہ دیا گیا، ورنہ عقل صرف یہ پتہ چلا عقل، ایمان اور امتحان یہ ایک دوسرے سے مشروط ہیں. اور میں نے کل جو ابتدا مجلس کی اس میں یہ عرض کیا تھا کہ پیغمبر کے اسماء میں سے ایک نام ہے عقل. میری اگر کل کی بات سے آپ لوگ 5 چیزیں نا حدیثوں میں ملتی، اول ما خلق اللہ نوری، یاد کر لیجیے. مومن ہے آپ اور صاحب علم ہے ماشاءاللہ. ممبر آل محمد ہے ہی اس لیے کہ دنیا میں وہ گوشے جن پر انسان گفتگو نہیں کرتا، ان گوشوں پر گفتگو ہوتی ہے. اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ العلم، اول ما خلق اللہ القلم دین، اول ما خلق اللہ الماء، اور آخر میں اول ما خلق اللہ العقل. تو میں نے اس پر تشریح کر دی تھی کہ ذات ایک ہے، لقب کئی ہو سکتے ہیں. فضیلت کے اس رخ سے دیکھیں تو وہی عین عقل ہے، فضیلت کے اس رخ سے دیکھیں تو وہی صاحب قلم ہے، فضیلت کے اس رخ سے دیکھیں تو وہی الماء ہے. الماء کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ زندگی کی اساس کا نام پانی ہے، تو کائنات کی حیات کا نام نور پیغمبر مصطفیٰ، نور اول محمد وآل محمد بلند صلوات. اللہم صلی علی ہمارے پیغمبر مصطفیٰ رسول کا نور جو ہے. اور صاحب حدیث کے ساتھ پڑھنے والے کو تو مبالغہ نہیں ہونا چاہیے. اگر دل سے پڑھتا ہے، مفہوم سے پڑھتا ہے، انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا ملحیہ،
یہ جو زمین کا ذکر ہوا، آسمان کا ذکر ہوا، ستاروں کا ذکر ہوا، کشتیوں کا ذکر ہوا، موسموں کا ذکر ہوا، سمندروں کا ذکر ہوا، اللہ کہتا ہے کچھ بھی نہ بناتا اگر ان 5 کو نہ بناتا۔ اگر یہ نور نہ ہوتا تو اللہ نے سب کچھ محبت میں بنایا، تو محبت اہل بیت اگر آپ سے مانگ لی تو جس نے سب سے پہلے خود مودت کی ہے، خود بنایا ہی سب کچھ ان کے لیے ہے، آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم سے کیوں محبت مانگ رہا ہے؟ اس نے بنایا ان کے لیے، اسی آپ سے چاہتا ہے کہ اگر آپ اس کے بندے ہیں تو اس کی سیرت پر چلیں، اس کے کردار پر چلیں، جن سے وہ محبت کرتا ہے ان سے محبت کیجیے۔ امتحان کے بغیر ناممکن ہے۔ عقل جو ہے وہ بنیادی ایمان ہے۔ پیغمبر کے سامنے تعریف ہوئی کسی کے عمل کی، بہت نمازی آقا یا رسول اللہ فلاں شخص، ہم نے دیکھا ریاضت میں رہتا ہے، متقی ہے بڑا، کہیں اور رہتا تھا، پیغمبر کے سامنے اس کی تعریف کرنے والے نے بات کی، پیغمبر سنتے رہے، چہرے میں کوئی تاثر نہیں آیا، حیران ہو کہ میری بات سے اس شخص سے متاثر نہیں ہوئی۔ رسول جب بات ختم کر چکا، پیغمبر نے ایک بات کی، کیف عقلہ، مجھے اس کی نمازیں نہ بتا، مجھے اس کی عبادتیں نہ بتا، مجھے صرف یہ بتا اس کی عقل کیسی۔ ہاں اگر وہ عقل و معرفت سے عبادت کر رہا ہے تو پھر لائق تعریف ہے، اور اگر صرف عادت میں یا کسی ریا میں یا کسی نمائش میں یا کسی روایت میں عبادت کے عمل میں مصروف اور عقلی طور پر نہیں مانتا، نہیں سمجھتا، تو پھر اس کی عبادت کسی کام کی نہیں ہے۔ عبادت کے اثرات، عبادت کا اثر ہونا چاہیے کہ انسان صحیح عابد وہ ہے جو پہلے سے کئی گنا بہتر صاحب عقل ہو جائے، کیونکہ عبادت اس لیے کہ عبادت کے دوران اللہ کو سوچے، یہ نہیں ہے کہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں اور ادھر آئے پڑھ کے نہیں، ایک ایک جملے کے ساتھ سوچیں الحمدللہ، اب کیا ہے، کیا کہہ رہا ہوں، کیا چیز ہوتی ہے، اس انداز سے کبھی سورہ پڑھیں، روحانی عروج حاصل ہو، ڈوب کر پڑھیں۔ میں نے آپ سے کہا مجھے پانی ڈالیں گے، تو کیا میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے میں نے کیا کہا؟ مجھے آپ کا بھی شعور ہے، میں نے عیسیٰ بھائی سے کرتا ہے، یہ عیسیٰ بھائی پانی اس طرح سے اس گلاس میں آئے گا، اس طرح سے پیاس مٹاتا ہے، اس طرح سے پیوں گا، یہ پورا شعور ہے مجھے۔ اس سوال میں ہم کیسے انسان ایک دوسرے سے کوئی بات ایسی نہیں کرتے کہ جس کا ہم مفہوم نہ جانتے ہیں، معاشرہ میں صاحب عقل نہیں کہے گا کہ ایسی بات کر رہا ہے جسے نہ خود سمجھتا ہے نہ سامنے والا سمجھ سکتا ہے، اور یہ ہماری بے اطلاعی ہے، اللہ کی طرف سے لاپرواہی ہے، یہ انسان کی پستی ہے کہ اللہ سے جتنی گفتگو کرتا ہے بس بول دیتا ہے، عقل کو حاضر نہیں کرتا، روح کو حاضر نہیں کرتا کیا کہہ رہا ہے، پھر کہتا ہے دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میں نے تو جناب اتنی بار پڑھ دیا کچھ نہیں ہوا، کہتے یہ پتہ نہیں عقیدہ درست ہے نہیں، پھر وہاں تک بات ہے، یہ امتحان ہو رہا ہے اس شخص کا۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ عبادت کو قبول کروانے کے لیے، دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے مجھے شرائط قبولیت کو دیکھنا چاہیے، کیا میں نے ساری شرطیں پوری کی؟ سب سے پہلے کہ انہماک سے دعا مانگو، اس سے بھی پہلی شرط کہ وسیلے کو درمیان میں رکھو، جس کے وسیلے سے اللہ کو پہچانتے ہو اس کا وسیلہ پیش کرو، تجھ سے مانگ رہا ہوں اسی وسیلے سے جس وسیلے سے تو مجھ تک آیا، پہلی بات۔ دوسری بات کہ میں مانگ کیا رہا اور معصوم کی تاکید کرتا اگر کوئی دعا ہے تو اسے ساتھ رکھو، اور کچھ نہ ہے تو درود، کہ یہ وہ دعا ہے کہ اول و آخر اگر ہو تو اللہ کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے، کہ درود کو تو میں ریجیکٹ نہیں کر سکتا، میں خود پڑھ رہا ہوں، میرے فرشتے پڑھ رہے ہیں، مومنین پڑھ رہے ہیں، درود اگر ریجیکٹ نہیں ہوگا، پہلے آپ نے درود سے دعا شروع کی، درمیان میں اپنی حاجت مانگی، آخر میں پھر درود پڑھا، تو اللہ کہتے ہیں مجھے حیا ہی آتی ہے کہ میں
اول کو اول حصہ بھی دعا کا مان لوں، آخری حصہ بھی مان لوں اور درمیانی حصے پہ غور نہ کروں؟ اور پھر ہم اپنی وہ خطائیں دیکھیں، ماں باپ کا جو گستاخ ہو اس کی دعا قبول نہیں ہو، ان کا دل دکھا چکا ہو، بے اعتنائی برتتا ہو، پاس ہے تو خدمت نہ کرے، دور ہے تو کبھی ان کی خبر نہ لے، میں تو تھک گیا ہوں، میں تھکا رہتا ہوں، پھر کتنے بہانے ہیں نفس انسانی۔ یہ چیزیں اگر ماں باپ کا دل کسی وجہ سے آپ کے سبب دکھا ہوا ہے تو دعا کی قبولیت کے راستے میں پڑھیے۔ یہ معصوم کے فرامین میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، یہ میرے اخبار نہیں ہے۔ اس طرح حکم ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص میرا اقرار تو کرے مگر میری اطاعت نہ کرتا ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اتنی بڑی بات پھر کہتا کہ میں لا الہ الا اللہ، اگر اطاعت نہیں کرنی، جنت کی خواہش تو کرے مگر پورا تفصیلی مضمون بتایا گیا کہ جنت جانے کا طریقہ یہ، جنت کی خواہش کرے مگر اس راستے کو نہ اپنائے جو جنت جانے کے لیے مخصوص ہے، دوزخ سے ڈرے مگر ان چیزوں سے نہ ڈرے جو دوزخ میں پہنچاتی ہیں۔ کتنی چیزیں، قرآن کی آیتیں تو پڑھیں مگر ان پہ عمل نہ کریں۔ یہ ایک فہرست ہے، ساری نہیں پڑھوں گا، بس صرف ایک خاکہ دے رہا ہوں، اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ ہر مومن ہم میں، ہر انسان ہم میں سے اس بات کو سوچے کہ میں جب کہتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوئی، وہ کہتا ہوں میں یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، ہے کوئی؟ تم نے دیکھا کوئی تو ہے جو تمہاری آواز سنتا ہے جب تم مضطر ہوتے ہو، جب تم اضطراب میں ہوتے تو ایک ہے جو تمہاری آواز سنتا ہے اور تمہاری تکلیف دور کر دیتا ہے۔ جب وہ اتنا کچھ کہہ چکا ہے پھر میں روز پکاروں تو پھر معصوم کہتے ہیں کہ پھر آپ اس کے بارے میں تو کبھی لغزش کمی ہو نہیں سکتی، پھر آپ کے مانگنے کے اطوار و آداب میں کوئی کمی ہے، اسی آواز نہیں پہنچ۔ تو پہلی بات یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ جب ہم دعا مانگیں تو فراست عقل کیا کہتی ہے کہ ہم شرائط نہیں پوری کریں۔ جس دن کوئی شرائط پوری کر کے دعا مانگے گا تو پھر پروردگار کا وعدہ معجزے کی طرح اس کے سامنے آئے گا، پھر وہ دیکھے گا کہ میں نے ادھر سوال کیا ادھر سے باب قبول کھلا، اور وسیلہ پھر ان ہستیوں کا اگر ہو جن ہستیوں نے آپ کی شفاعت کی ذمہ داری لی ہے تو وہ دعاؤں کی بھی شفاعت کرتے ہیں، تو بارگاہ حیات میں آپ کی دعا کو بھی اکیلا نہیں جان دیتے۔ جب آپ ان کا نام لے کر واسطہ لے کر بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جب ہمارا واسطہ آیا ہے پروردگار قبول فرما، پروردگار بھی قبول فرماتا ہے۔ امتحان کی منزل، امتحان سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ امتحان کے دوران اگر ہم ہوں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ امتحان جو میں دے رہا ہوں، ہر مومن حالت امتحان میں ہے، تو کیا میں امتحان کے کرائٹیریا کے مطابق امتحان دے رہا ہوں؟ یہ زندگی، ساری زندگی امتحان ہے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ اگر میں نے کسی کو بہت رزق دے دیا، عزت دے دی، سورہ الفجر صلوات پڑھیے محمد کام جاتا ہے انسان اگر اس پہ غور کرے۔ عجیب فکرہ اللہ نے کہا، یاد رکھو اللہ تمہاری طاقت میں، اللہ انسان کی طاقت میں، اس کے بیہیویئر کو دیکھ کر، اس کی نیتوں تک کو دیکھ کر، بلکہ عمل کو بعد میں دیکھتا ہے، نیت کو پہلے دیکھتا ہے۔ اس کو طاقت میں ہے، بہت ایک دوسرے سے ریا کرتے کرتے ہم عادی ہو جاتے ہیں کہ اللہ سے بھی ریا نہیں۔ یہ ریاکاری اپنے کیریکٹر میں، پہلے معاشرے
معاشرے میں ختم کرنی پڑے گی، تب اللہ سے ختم ہوگی۔ جو آدمی اپنے دوستوں سے ریا کرے، اپنی کمیونٹی سے ریا کرے، کیسے آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں بہت مخلص ہوتا ہے؟ کہ اس کو تو عادت، اس کے نفس کو عادت ہے دکھاوے کی، تو دکھاوا ریا یعنی اندر سے ارادہ نہیں ہے لیکن ظاہر کر رہا ہے، یہ ہے ریا۔ اندر سے اس کام کے لیے اتنا ڈیووٹڈ نہیں ہے لیکن کچھ مجبوریوں میں ظاہر کر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اگر ہم کمیونٹی میں، گھر میں، فیملی میں ایک دوسرے سے ختم کریں، تبھی ہمارے اندر وہ عنصر پیدا ہو جائے گا کہ ہم اللہ سے بھی ریاکار نہیں لگیں۔ مگر اللہ کہتا ہے تم کر لو، دوسروں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، میں تو تمہاری نیتیں دیکھ رہا ہوں، ان ربک لبالمرصاد، میں تمہاری طاق میں ہوں۔ فرمایا تھا کہ کسی کو میں نے اگر بہت رزق دیا تب بھی آزما رہا ہوں۔ کہتا ہے عجیب ہے انسان، جب بہت رزق ملے، دولت ملے، دعائیں، خواہشیں پوری ہو رہی ہو تو کہتا ہے ربی اکرمن، تو بہت شاکر انسان بن کے کہتا ہے بہت کرم ہے اس کو، کیونکہ اس کی خواہشیں پوری ہو۔ کہتا ہے یہ بھی آزمائش ہے۔ قرآن کہتا ہے جو میں نے آپ کو بہت دیا، یہ نہ سمجھے کہ صرف سخت کاموں میں، مشکلوں میں آزمائش ہوتی ہے، جب دیتا ہے فراوانی سے تب بھی آزمائش ہے۔ اور کہتا ہے اگر میں کھینچ لوں، رزق تنگ کر دوں، پریشانیاں آ جائیں، تو پھر وہی شخص جو کل کہہ رہا تھا ربی اکرمن، جس نے مجھے بہت عزت دی، بہت کرم کیا، اب وہی کہتا ہے ربی اہانن، اللہ نے تو میرا کچھ خیال نہیں رکھا، میری توہین ہو۔ اللہ کہتا ہے وہ بھی آزمائش تھی، یہ بھی آزمائش تھی، میں نے یہ دیکھنا ہے کہ جب بہت دوں تب بھی میرے شاکر بن کے رہو، اگر میں نہ دوں تب بھی میرے شاکر بن کے رہو۔ امتحان میں کامیابی شرط ہے، ایمان کافی نہیں ہے۔ ایمان، اگر میں اس موضوع کو، اگر آپ چاہیں تو اس بات کو تھوڑا سا کھول دوں بات کے امتحان کی منزلیں کیا ہیں۔ وقت کتنا ہو رہا ہے مجھے آپ تھوڑا سا اندازہ دے دیں۔ محمد علی بیت محمد صلوات لوگوں نے سمجھا ایمان کافی ہے، ایمان کے بعد مطمئن ہو گئے کہ اب نجات مل جائے گی، فلاں ایمان لے آیا، فلاں ایمان لے آیا، فلاں ایمان لے آیا، صرف ایمان لے آنے پہ اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ دیا۔ جو 1 منٹ پہلے رحمۃ اللہ علیہ تھا، گیا قتل کرنے، 1 منٹ بعد کیا بن گیا؟ نہیں، یہ نہیں، اللہ نے قرآن حکیم میں اس کی بھی وضاحت کی، صرف ایمان پہ مطمئن نہ رہنا۔ یہ جو تکون میں نے عرض کی، یہ قرآن حکیم سے ایکسپیکٹڈ ہے۔ عقل، ایمان اور امتحان، عقل کی بنا پہ آپ کا ایمان قابل قبول ہوگا۔ کیف عقلہ، کوئی بھی اپنا عمل پیش کرے معصوم یہی کہیں گے کیف عقلہ، اس کی عقل کیسے ہے؟ کیا عقل سلیم سے عبادت کر رہا ہے؟ کیا عقل کی حاضری سے عبادت کرتا ہے؟ کیا عقل میں یقین رکھتے ہوئے عبادت کرتا ہے یا شک کے ساتھ عبادت کرتا ہے؟ کیا عبادت کو دعاؤں کی پرائز سمجھ کے، یعنی دکان پہ بازار میں کھڑا ہے، یا اللہ کی بندگی میں دعائیں مانگ رہا ہے؟ عقلانی ذمہ داری کیا ہے؟ 12 امام سب کو یاد، 14 معصوم سب کو یاد، تن سب کو یاد، دیواروں پہ بھی لکھ دیا، گھر کی دیواروں پہ، داڑھی میں بھی لکھوا لیا، انگوٹھی بھی پہن لی، لاکٹ بھی پہن لی، مگر کبھی نہیں
نہیں سوچا کہ وہ ہم سے چاہتے کیا، اور خصوصاً جس امام کے زمانے میں آپ رہ رہے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ وہ امام ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ایک ذات موجود ہے اور ہم سے اس کا نام یاد کیے پھر رہے ہیں، یہ نہیں معلوم کرتے کہ آج میرا امام مجھ سے کیا چاہتا تھا، میں نے کیا کچھ تقاضے پورے کیے۔ ایک ذات موجود ہو اور آپ اس موجود ذات کے تقاضوں کو معلوم نہ کریں تو آپ اس سے اپنا تعلق کیسے ثابت کریں گے، محبت کو کیسے ثابت کریں گے؟ آپ کیسے کہیں گے کہ میں اس بارگاہ میں سرخرو مولا مجھے اپنے سرخرو غلاموں سب کی دعا سرخرو غلاموں میں رکھیے، تو کیسا ہوگا کہ جب وہ آئیں گے تو یکدم آپ سرخرو ہو جائیں گے، یعنی پتھر جو ہے وہ یکدم سونا بن جائے گا؟ نہیں، سرخرو غلام کو ہے جو اپنی زندگی کا ہر دن سرخرو ہونے کی کوشش میں گزارتا ہے۔ جب آپ کا ہر دن اس خیال اور اس فکر میں گزرے گا کہ میرا امام مجھے دیکھ بھی رہا ہے، مجھ سے تقاضا بھی رکھتا ہے، اور میں اپنے امام کے لیے اگر 100% نہیں تو کچھ فیصد ضرور اپنی زندگی کے اوقات میں کچھ نہ کچھ ضرور کرتا ہوں، اپنے مال سے نصرت امام کرتا ہوں، اپنے وقت سے نصرت امام کرتا ہوں، امام کے ماننے والوں کا خیر خواہ ہوں، امام کے سبب ماننے والوں سے محبت کرتا ہوں، امام کی محبت کے سبب ایک دوسرے کا خیال رکھتا ہوں۔ کیوں یہ ساری چیزیں کیوں کر رہا ہوں؟ کہ میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے، حقوق ادا کرتا ہوں، اہل خانہ کا خیال رکھتا ہوں، اپنی گفتگو میں شائستہ ہوں، اپنے اعمال میں شائستہ ہوں۔ عبادت یہ نہیں کہ آپ دیوانہ وار نفسیاتی مریض بن کے رکعتوں کو شروع ہو جائیں۔ کسی مومنہ نے کہیں مجھے کہا تھا سڈنی میں کہ میں روزانہ 21 دفعہ سورہ یاسین پڑھتا ہوں، میں نے کہا ایک دفعہ پڑھیں مگر سمجھ کے پڑھیں۔ 21 دفعہ تو آپ کا دماغ جو ہے وہ ہوا میں ہوگا اور آپ زبان سے آیت پڑھنے آپ کو پتہ ہی نہیں، وہ یہ فکر ہے کہ یہ ختم ہو تو اگلی دفعہ والا شروع کریں۔ آپ ٹھہر کے پڑھیں، رک کے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں اور اللہ اسے کس طرح سے قبول کرے۔ جو عقل سے کی ہوئی عبادت ہے اس کا مقام اور ہوگا، اور عادت میں یا کسی نفسیاتی دباؤ میں آ کے بہت زیادہ نمازیں پڑھ لینا، اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک بار پڑھیں اور باقی وقت اپنی اولاد کی تربیت میں صرف کریں۔ صرف 5 نمازیں جو واجب ہم تک رہی ہے، اس سے بڑی عبادت یہ ہے کہ باقی وقت تربیت اولاد کریں، اپنے نفس کی تربیت کریں، اپنی کمی دور کریں، گھر کی بہبود پہ، مومنین کی بھلائی پہ کچھ سوچ لیں۔ پیغمبر کے زمانے میں مسجد میں پیغمبر بھی تشریف فرمایا، نماز واجب کے بعد کا واقعہ، یعنی زہر کے اثر کے دوران کا کوئی وقت ہوگا، ایک جماعت آئی ملنے والوں کی، سائل نے سوال کیا یا رسول اللہ اس گوشہ میں 8-10 لوگ مسلسل میں جب سے آیا ہوں میں نے دیکھا ہے نوافل پڑھ رہے ہیں، پچھلے رکعت ختم ہوئی اگلی شروع، پھر اگلی مسلسل نوافل، اور کچھ لوگ آپ کے اس گوشہ میں بیٹھے میں نے دیکھے کہ قرآن کی آیتوں پہ، اخلاق اسلام پر، آپ کی فضائل، آپ کے فضائل، آپ کی معرفت پر گفتگو کر رہے ہیں کہ میرے پیغمبر کا مقام کیا ہے، کیا حق ہے میرا، کیا فریضہ ہے میرا، پیغمبر کا مجھ پر کیا حق ہے، قرآن کی کون سی آیت یہ کہہ رہی ہے، پیغمبر کی کون سی حدیث کیا کہہ رہی ہے۔ یہ دو مختلف 8-10 لوگ وہ کام کر رہے ہیں، 7-8 لوگ وہ کام کر رہے ہیں، تو اس نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ سوچ و بچار کرنے والے فضیلت رکھتے ہیں یا وہ مسلسل نوافل پڑھنے والے فضیلت رکھتے ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا، مستحکم حدیث ہے، معتبر حدیث ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ اگر ان میں مقابلہ ہو تو جو قرآن میں غور و فکر کر رہے ہیں یہ لوگ اپنے درجہ میں افضل ہیں ان لوگوں سے جو بغیر سوچے سمجھے کسی
عبادت میں منہمک ہیں، اگر وہ خلوص سے تو وہ بھی ایک مقام رکھتی ہے عبادت، لیکن اس سے بہتر کیا پیغمبر نے فرمایا کہ اسی قرآن کو جس کو کھڑے ہو کے نماز میں بغیر مطلب سوچے پڑھتے رہنا ہے، بیٹھ کر اس سورہ کو سمجھ لو، روح میں اتار لو، جذب کر لو، ایبزارب کرو اسے، تاکہ آئندہ وہ صورت آپ کے سینے میں دھڑکتی رہے اور آپ کو کئی برے کاموں سے روکے، آپ کو راستہ دکھاتی رہے۔ یہ امتحان، یہ ہے عقل کا امتحان کہ آپ عقلی عبادت کر رہے ہیں یا عادی عبادت کر رہے ہیں، عادت والی نہیں، عقل والی، اطاعت والی۔ اللہ نے لازم بنا دیا عقل ہوگا تو ایمان قبول، اور ایمان کافی نہیں۔ آج کی تکلیف میں چاہتا تو وہی ہوں کہ میں پچھلے تواتر میں رہوں، لیکن اگر 5-10 منٹ اوپر گئی تو پھر ہاں ویکینڈ والی اجازت اگر ہے تو میں اس موضوع کو تھوڑا سا آپ کی دلچسپی کے لیے اگر برآمد ہو جائے تو میں روک سکتا ہوں، کیونکہ مجھے میرا مقصد نہیں ہے کہ میں لمبی تقریر کروں، تو اس میں صرف مقصد پوچھنے کا یہ ہے کہ اس بات کے کچھ اگلے نکات ذہن میں جو آ رہے ہیں، کیا میں ان کو شروع کروں یا یہاں سٹاپ کروں؟ دیکھیے جب میں نے امتحان کی بات کی تو یہ انشاءاللہ موضوع چلے گا۔ ابتدا تمہید یہ کہ دیکھیں اللہ نے قرآن حکیم میں سورہ عنکبوت کی آیت صلوات پڑھی، محمد الف لام میم سے شروع ہوتا ہے سورہ عنکبوت، پہلی سورہ الف لام میم، 29 نمبر سورہ قرآن حکیم کا۔ الف لام میم، احسب الناس ان صلوات عجیب آیت ہے۔ دوسری آیت احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ یہ اتنی سوالیہ اور قانون بتا رہی ہے، اپنا اللہ کا قانون بتا رہی ہے یار۔ کیا لوگوں نے یہ حساب کر لیا، یہ سوچ لیا؟ احسب الناس، لوگوں نے کیا یہ سمجھ لیا؟ جہاں جہاں تک آپ کی سماعت میری مدد کر سکتی ہے، بیداری سے اس آیت کو سن لیجیے۔ کتنا رشتہ ہے عقل، ایمان اور امتحان؟ اس کے لیے میں دلیل کے لیے آیت پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ کسی خطیب کا مفروضہ نہ رہے۔ احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا صرف اتنی بات پر؟ ان یقولوا آمنا، کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے اور وہ ایمان لے آئے، تو کیا اس بات پر وہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ کہا نہیں، احسب الناس ان یترکوا، تو انہیں اسی بات پہ چھوڑ دیا جائے گا۔ ان یقولوا آمنا، کہ وہ ایمان لے آئے، نہیں، آگے فرمایا وہم لا یفتنون، اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی، ان کا امتحان نہ لیا جائے گا۔ یہ بات دیکھیے، ایمان، اس آیت کا ترجمہ بھی سن لیجیے، کچھ لوگ نئے ہیں جو پہلے میں عنوان میں پڑھ رہا ہوں اور پھر یہ آیت اس کے بعد دوبارہ سانس لی، پھر آپ جوڑ کے دیکھیے کہ مضمون آپ کی فکر کو کہاں پہنچاتا ہے۔ فرمایا وہاں یہ کہ کوئی نفس ایسا نہیں، کوئی انسان ایسا نہیں ان تؤمن، کہ جو ایمان لا سکے، الا باذن اللہ، ایمان کوئی نہیں لا سکتا جب تک اللہ اذن نہ دے۔ تو مطلب ایمان اپنی مرضی سے نہیں آتا، ایمان سوسائٹی سے نہیں ملتا، ایمان تب ملتا ہے جب اللہ اذن دیتے، اور ہم عرفیان اس کی اذن الہی کو توفیق کہتے ہیں، جو توفیق دے۔ معصوم سے کسی نے پوچھا کہ مولا صاحب سے
سے بڑی نعمت کیا ہے؟ معصوم نے پوچھا کہ تو بتا تو کیا سمجھتا ہے؟ کہنے لگا ایمان۔ مولانا نے کہا نہیں، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت توفیق ہے۔ سب سے پہلے اللہ اتنا راضی ہو جائے کہ مجھے توفیق دے دے کہ تو ایمان لے۔ تو کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ایمان لائے الا بسم اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ کیوں، پھر ریزن بتا دیا آگے کہ پھر اسے کیوں نہیں ایمان ملتا۔ آپ اسے لاکھ آیتیں سنائیں، لٹریچر پڑھائیں، تبلیغ کریں، ایک آپ دیکھتے ہیں شخص وہ ایمان کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ وہی آیت دوسرے کا ایمان بدل دیتی ہے، دوسرے کو کفر سے نکال دیتی ہے، ایک شخص کو نہیں نکال پاتی۔ کیا تو فرمایا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، کہ اس لیے کہ یہ چونکہ عقل سے میری آیتوں کو نہیں سنتا، چونکہ یہ عقل سے دین پر غور نہیں کرتا، یہ عقل سے میری نشانیاں جو کائنات میں لکھی ہوئی ہیں، قرآن والی آیت صرف آیت نہیں، یہ پوری کائنات اس کی آیت ہے، آسمان اس کی آیت ہے، ستارے اس کی آیت ہیں، آپ کا شفا پانا آیت ہے، آپ کا بیمار ہونا آیت ہے، کسی کا زیادہ سے زندہ رہنا آیت ہے، کسی کا بچپن میں مر جانا آیت ہے، یہ ساری آیتیں، کسی کا امیر ہو جانا، ہمسایہ بہت امیر ہے، پہلو میں رہنے والا غریب ہے، یہ ساری آیتیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے غور کرو، تمہارا اقتدار ہے یا میرا؟ مجھے پہچاننا، یہ سب میری آیت ہے۔ تو جو نہیں پہچان رہا، اللہ کہتا ہے وہ عقل سے کام نہیں لے رہا، اس لیے میں اس کی عقل پر رٹس ڈال دیتا ہوں۔ یعنی ایک نوبت وہ آتی ہے، پہلے رٹس نہیں ڈالتا، جب دیکھتا ہے کہ وہ مسلسل بے اعتنا رہتا ہے، اس کی غفلت اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ کائنات کی آیتوں میں اللہ کو نہیں تلاش کرتا، اللہ کی رضا کو نہیں تلاش کرتا، قرآن کی آیتوں میں اللہ کی رضا تلاش نہیں کرتا، اس کی حجتوں کے کردار میں کبھی غور نہیں کرتا، تو اللہ کہتا ہے کہ آخر کار میں اپنی توفیق جو ہے اذن کو واپس لے لیتا ہوں، اور جب اذن واپس لے لیتا ہوں تو اس کے بدلے میں اس کے پاس کیا رہتا ہے؟ اس پر رٹس ڈال دیتا ہے۔ الذین لا یعقلون، اس لیے رٹس ڈالا، ڈسکریمنیشن نہیں کی۔ ڈسکریمنیشن تو تب ہوتی کہ موقع ہی نہ دیا جاتا، اپرچونٹیز دے کے دیکھتا ہے کہ اب اس شخص کی انتہا دیکھ لی ہے، اب رٹس ڈال دو، اب اس کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اب یہ اس کا مقدر جہنم کے حوالے ہو گیا۔ امام سید الشہداء علیہ السلام کربلا کے میدان میں خطبہ دیا، کسی نے نہیں، کسی پہ یزیدی لشکر پہ اثر نہیں ہوا، کیونکہ دل میں حرام تھا، سوچوں میں حرام تھا، لالچ تھا، اپنے اپنے فائدے تھے، عداوت کی، حق کی معرفت نہیں تھی۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو تم پر موعظہ میرا کلام اس لیے اثر نہیں کر رہا کیونکہ تمہارے شکموں میں حرام ہے، اور اگر جس کے خون میں یا جسم میں یا شکم میں حرام چلا جائے گا اسے حق سمجھ آنا بند ہو جائے گا۔ جس شخص کو اگر یہ کبھی، ہم میں سے ہم سب مریض ہو سکتے ہیں، کبھی کسی حق میں شک پڑنے لگے تو کیا کام کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے متوجہ ہو کے اپنے آپ کو تطہیر دینے کی کوشش کریں، طہارت نفس کی کوشش کریں کہ یا اللہ دعا مانگیے، التجا کیجیے کہ کہاں کوئی نجاست ایسی آ گئی، کوئی رٹس ایسا آ گیا کہ مجھے اسی حق پر شک پڑ رہا ہے جسے میں کل تک مانتا تھا۔ اندازہ کریں کہ ایسی حالت ہو، لیکن میں صرف ایک پیغام کی صورت میں جو اپنے نفس سے لے کر تمام نفوس تک جا رہا ہے، تو امتحان لازم ہے۔ اللہ نے کائنات کا آغاز امتحان سے کیا، یعنی آدم خلق ہوئے تو امتحان لیا۔ فرشتوں نے کیا کہا کہ یہ اس کی نسل خون ریزی کرے گی، تو اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم، اس فکر کو یاد رکھیے، اللہ نے فرشتوں سے کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں فضیلت کیوں دے رہا ہوں عالم؟ اس بات کا جواب نہیں دیا کہ خون ریزی کرے گا تو اب کیا کرنا چاہیے، نہیں، اس
اس کی نسل اگر کرے گی وہ ایک الگ موضوع ہے، مگر آدم کو تم پر فضیلت ہے۔ اس کے لیے فرما رہا ہے کہ تم نہیں جانتے ہو راز کہ اس کو فضیلت کیوں ہے، اور پھر اسی وقت امتحان دیا، اور وہ امتحان علم تھا۔ علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکہ، آدم سے کہا کہ اب اپنی برتری کا اظہار کرو ان کے سامنے۔ تو آدم نے علم اسماء، معصومین کے اسماء کا علم ظاہر کیا، اور وہ علم یہ نہیں تھا کہ صرف 12 امام سنا دیے تھے، وہ ایک ایک اسم کے اندر کیا کیا اسرار ہے، معرفت کے کتنے پہلو ہیں ایک ایک ذات میں، ایک ایک اسم میں، اور کیا رشتے ہیں اس مخلوق کے اول کے پروردگار سے، یہ سارا اس میں شامل تھا۔ کیونکہ آیت کو سرسری حوالہ دے کر گزر گئی، سائٹ کیا نا آیت نے، صرف ریفرنس دیا کہ یہ ہوا تھا۔ تو معصومین نے جو تفسیر میں دی، تعویل، ان سے یہ باتیں ہم تک پہنچی کہ علم آدم کیا تھا، اور فرشتوں سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو تم بھی پہچانو، اس علم کو تم بیان کر سکتے ہو تو کرو۔ سرسری گزروں اس آیت کی تفسیر نہیں پیش کرتا کہ یہ اسم کس کا ہے اور ذات کس کی ہے، کیا مطابقت کو پہچان سکتے؟ یہ جو انوار ہیں سامنے، یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، حسین، یہ علی زین العابدین، کیا اسم کو جاننے کے بعد صاحب اسم کی معرفت کر سکتے؟ آدم نے کر لی، فرشتے نہ کر سکے۔ اب دلیل مل گئی کہ علم میں آدم افضل ہے۔ اللہ نے کائنات میں فرشتوں کو بھی سمجھایا کہ فضیلت کی بنیاد علم ہے، اور علوم میں بھی مخصوص وہ علم جو ان ہستیوں کے متعلق ہے، معصومین کی معرفت کا علم۔ باقی علوم کی بھی اہمیت ہے، لیکن آدم کا امتحان اس پر ہوا اور فرشتوں کو تسلیم کرنا پڑا کہ ہم اس امتحان میں ناکام ہیں، یہ کامیاب۔ اچھا، اب ایک مزے کی بات، اب اگر آپ مجھے تھوڑی سی بیداری کا یقین دلوائیں تو میں بات آگے کرتا ہوں، ورنہ میں شروع ہو رہا ہوں۔ مزے کی بات، لطف کی بات، غور کرنے کی بات، دعوت اکبر کی بات یہ کہ اللہ کا ایک عجیب پیغام ہے اس نظام میں جو آیت بتا رہی کہ آدم کا اور فرشتوں کا امتحان ہوا۔ اللہ نے امتحان بعد میں لیا، عہدہ پہلے لے لیا۔ یعنی آدم کو خلیفۃ اللہ پہلے بنا دیا، مسجود ملائک پہلے بنا دیا، امتحان بعد میں لیا۔ عجیب بات ہے۔ دیکھیے ایک بات اس سے پہلے ضمناً ذہن میں رکھی، اللہ اس لیے امتحان نہیں لیتا، اور یہ بات آپ کے بہت سے سوالات کا جواب ہے اس میں آج، یہ بات جو میں کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ اس لیے امتحان نہیں لیتا کہ امتحان سے پہلے اسے پتہ نہیں کہ یہ بندہ مومن ہے، یہ کیسا ہے، یہ بندہ اپنے ایمان میں کتنا بلند ہے، کتنا پست ہے، یہ اللہ اپنے علم میں خود جاننے کے لیے امتحان نہیں لیتا۔ اللہ اپنے علم کی بنا پر پہلے ہی جانتا ہے کہ کون کس ایمان والا ہوگا۔ اللہ اپنے علم میں اضافے کے لیے اپنی حجت کا امتحان نہیں لیتا۔ اللہ مخلوق دوسری مخلوق کو اپنی حجت کا معیار سمجھانے کے لیے، دوسری مخلوق کو، مفضول کو افضل کی فضیلت سمجھانے کے لیے، یقین دلوانے کے لیے، کائنات کو یقین دلوانے کے لیے ان کا امتحان دیتا۔ اسی آدم کو بنایا پہلے، ورنہ دنیا کا کیا اصول ہے، امتحان پہلے لیتی ہے، عہدہ بعد میں ملتا ہے۔ کیوں کہ دنیا والے وہ علم نہیں رکھتے کہ پہلے جانتے ہو کہ کون کون اہلیت رکھتا ہے پوری کلاس میں، ایپلیکینٹس میں کون کون حقدار ہے، پہلے نہیں جانتے۔ آپ نے جو پریسکرائب ٹیسٹ دیا
ٹیسٹ کے ریزلٹ سے پتہ چلا کہ اس کی اہلیت زیادہ ہے، اس کی کم ہے، اور جس کی بہتر ہوگی اس کو وہ جاب مل جائے گی، اس کو وہ ایڈمیشن مل جائے گا۔ اسے نہیں، یہ دنیا ہے، امتحان کے بعد ہوتا دیتی ہے، اللہ اور دنیا کا یہی فرق ہے۔ دنیا امتحان کے بعد ہوتا دیتی ہے، اللہ امتحان سے پہلے ہوتا دیتا ہے، پھر امتحان دیتا ہے۔ یعنی جناب ابراہیم کے لیے اگر آپ کہیں کہ فاطمہ ہونا انی جعلک للناس اماما، تو یہ نہیں کہ ابراہیم اس سے پہلے بالکل زمین پر ایک عام انسان کی حیثیت سے رہ رہے تھے، پہلے خلیل تھے، پہلے نبی تھے، منتخب تو پہلے ہو چکے تھے، تو امتحان دیا تو لوگوں کو دلیل دی۔ امتحان سے نہیں دیا کہ ابراہیم کو ٹیسٹ کرو کہ امامت کے بھی لائق ہے یا نہیں، لوگوں کو بتایا کہ سب کچھ دے چکا ہوں اور اب امامت بھی دے رہا ہوں، اس لیے کہ ہر امتحان میں کام تمہیں پتا چل رہا ہے کہ مقام ابراہیم کا۔ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کائنات کو، ساری مخلوق کو، چاہے فرشتے ہو، چاہے انسان ہو، جن ہو، ساری مخلوق ہو، اسی لیے تو یہ ہستیاں مخلوق پر حجت ہوتی ہیں کہ جب امتحان میں تم نے دیکھ لیا کہ ان جیسا کوئی نہیں، ان جیسا کامیاب نہیں ہے کوئی، تو پھر تم کس بلبوتے پہ یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بھی ایسا خلیفہ ہونا چاہیے تھا، تمہیں بھی امام ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، تم اس امتحان میں نہیں ہو، تم خلیفۃ اللہ نہیں بن سکتے۔ خلیفۃ المسلمین بن جانا آسان ہے، خلیفۃ اللہ اللہ کو پتہ ہے، مگر اللہ حجت تمام کرتا ہے، پوری مخلوق اس کے سامنے ہے کہ میں امتحان لوں، صاحب فضیلت کی فضیلت دنیا دیکھے اور یقین میں اضافہ ہو، تاکہ دوسرے مومنین کا یقین بڑھ جائے۔ دوسرے مومنین کی نصرت ہے امیر المومنین کے امتحان سے، ہر مومن کا امتحان۔ اب کوئی کربلا میں یہ نہ سمجھے کہ حسین پہ اتنی مشکلیں آئیں تو یہ حسین آزمائے جا رہے تھے کہ کہاں تک صبر کر سکتے ہیں، بالکل نہیں۔ حسین کو آزمانے کے بعد اللہ نے سید شباب اہل الجنہ نہیں بنایا، رسول کی جھولی میں 4 سال کے تھے کہ اعلان ہو گیا حسین سید شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہی یہی ہیں، مالک ہی یہی ہیں۔ حسین کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ جنت اللہ واپس کو نہیں دے گا، جھٹلائے گا تو یہ نہیں کہے گا 4 سال کے جب آپ تھے تو وہ کہہ دیا تھا لیکن آپ نہیں، اللہ فلان تاجد سنت اللہ تبدیلہ، اللہ تو اپنے عہد اپنی سنتیں تبدیل نہیں کرتا، اور اپنے صادق ترین رسول کی زبان سے کہلوایا کہ تو ہے جنت کا مالک ہے حسین۔ حسین کو تو ضرورت بھی نہیں تھی، ہم تو سارے جتنی نیکی کی طرف رجوع کرتے ہیں جنت کے لالچ میں کر رہے ہیں، حسین نے کیوں کیا سب کچھ جنت کے لیے؟ حسین کائنات کی عقلوں کو رزق دے رہا، جنت کا مالک تو میں پہلے دن سن، لیکن پہچان لو میرے امتحان سے کہ کائنات میں ہے کوئی جو اس معیار پہ آ کے اس کی بندگی کا حق ادا کر سکتا، جو قربانی کس معیار پہ ہے۔ حسین نے امتحان اس لیے دیا کہ اللہ نے اس لیے دیا، حسین نے اس لیے دیا کہ دوسری مخلوق پہچانے، اس کا شعور بلند ہو، اس کی عقل کی مدد ہو جائے، اور پھر وہ اگر عاقل ہے تو پھر حسین کے مقابلے میں پوری کائنات کو ایک طرف رکھے گا، حسین الگ نظر آئے گا۔ تو حسین کی آزمائش اسی نہیں تھی کہ حسین کو آزمایا جائے کہ کیا جنت کی ملکیت کے لائق ہے کہ نہیں، یہ حسین کی ذات کی آزمائش نہیں تھی، حسین کا امتحان کربلا، بلکہ حسین کا آئینہ، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آئینہ کربلا میں حسین کا قد دکھایا جا رہا تھا، کائنات قد حسین دکھایا جا رہا، یہ ہے حسین، اسے کہتے ہیں حسین۔ تو امتحان اللہ نے معصومین کا، انہیں امامت پہلے دی، امتحانات میں زندگی ان کی بعد میں گزری تاکہ حجت بن جائے مخلوق کے لیے، اس لیے نہیں کہ وہ ٹیسٹ ہوئے تو انہیں کچھ ملا، نہیں،
وہ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ کہاں تک کس معیار کے بندے. یہ بندگی کی صورت زمین پر آئی زندگی حابیل اور قابیل کا امتحان. اچھا وہ امتحان علم پر ہوا تھا آدم اور فرشتوں کا. زمین پر دوسرا امتحان حابیل اور قابیل میں نظر اور نیاز پر ہوا. ارے اب زمین پر آنے کے بعد ہر انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ نظر و نیاز یہ شیعہ قوم کی رسم و روایت نہیں ہے، یہ انسانیت کے امتحان کی بنیاد ہے. اللہ کے راستے میں دینا. ابھی بھی بات ہوتی ہے آپ امام بارگاہ کے لیے ہدیہ کریں، آپ دسترخوان بچھا کے نظر و نیاز پیش کریں، نظر اللہ نیاز حسین پیش کریں. یہ تو انسانی آزمائش کا وہ معیار ہے کہ زمین پر پہلا امتحان ہی نظر اور نیاز اور قربانی کا ہوا. تو کیا ہوا تھا کہ وہاں قابیل جو تھا وہ قاتل تھا، ملعون تھا. حابیل صاحب ایمان، یعنی ملعون وہ اس لیے تھا کہ اس کی نیت اللہ کے لیے خالص نہ تھی. شک والا بندہ تھا اور یہ یقین والا بندہ تھا حابیل. تو مقابلہ ہوا کہ اچھا دونوں بھائی اگر چاہتے ہو کہ اپنا مقام متعین کر لو اور آزما لو تو نظر پیش کرو. اللہ نے کہا میری بات کا حکم ملا. قابیل جو بچا ہوا سڑا ہوا بھوسا تھا، غلہ جو اس کے نزدیک زیادہ اہم نہیں تھا، خراب ہو چکا تھا، وہ غلہ اٹھا کے لے آیا ناظرین. ہمیں ایک ایک بات سے سیکھنا. اللہ نے کیوں یہ قرآن حکیم میں یہ ساری باتیں بیان کی کہ ہم ان سے کچھ نہ کچھ سیکھیں. آدم کا امتحان علم پر ہوا، حابیل و قابیل کا نظر نیاز قربانی پر ہوا. اس نے وہ غلہ پیش کیا جو کہ اس کے نزدیک معمولی تھا. یہ بات ایک میسج بھی ہے، نظر ہمیشہ قیمتی چیز ہے. گھر میں لوگوں کے ذہن میں ہے کہ نظر پر معمولی سی چیز ہے، حابیل مت بنیے، قابیل مت بنیے، حابیل بنیے. وہ بھوسا لے گیا جو فالتو تھا گھر میں، اور جناب حابیل جو سب سے معروف گھر میں دمبا پال رکھا تھا اور قیمتی تھا ان کے لیے، وہ دمبا لے کر نظر میں پہنچے. یعنی ان کی گویا کہ وہ بہترین متاع ہوگی تھی اس وقت. یہ نہیں کہ دونوں کے پاس مال کی کہیں کمی تھی، اس کے پاس بھی ایسی چیزیں تھی کہ وہ دے سکتا تھا، لیکن اس نے سوچا کہ ٹھیک ہے یہ فضول سی چیز جو ہے یہ پڑی ہے، یہ پسند نہیں ہے، اسے دے دوں گا. اور اس نے یہ سوچا کہ جو کچھ سب سے بہتر ہے اسے لے کر جاؤں نظر میں. تو اللہ نے قابیل کی نظر کو رد کر دیا، وہ امتحان میں ناکام ہو گیا، حابیل کی نظر قبول ہو گئی. اب قابیل نے حسد میں آ کے تو پتہ چلا جس کا کچھ قبول نہ ہوتا ہو وہ قبول ہونے والے کو ضرور قتل کرتا. بنی آدم میں تو یہ بات حابیل و قابیل سے چلی آ رہا، وہ اس کی جان لیتا ہے. یہ دھماکے یہ جو لوگ پٹ رہے ہیں یہ پٹ کر بھی قبول نہیں ہوتے. آپ کی جان کے درپیش یہ ہے کہ انہیں حسد نہیں کھایا جا رہا ہے کہ آپ کا عمل مقبول ہوتا ہے، ہمارا عمل مقبول نہیں ہے. تو یہ امتحان اب پتہ چلا یہاں سے کہ جو نظر میں کنجوسی دکھائے گا، جو ہدیہ و عطیہ میں کنجوسی دکھائے گا، وہ امتحان میں ناکام ہے. اور جو نظر میں سخاوت کا مظاہرہ کرے گا وہ امتحان میں کامیاب. یہ پہلا امتحان جو انسانوں کا ہوا وہ نظر اور قربانی کا، نظر و نیاز. اور بس حضور یاد رکھیے کہ تیسرا امتحان، چھوٹی سی بات کر کے میں ربط مسائل حاصل کروں، تھوڑا سا مجلس فکری ہے اور میں بہت مدد، آپ نے میری بہت مدد کی کہ آپ بیداری سے سن رہے ہیں. لیکن میرا بھی حق ہے کہ میں آخر میں آپ کے
ایمان کو کسی معراج پہ لا کے مسافر دوسری بار پوچھتا ہوں کہ اجازت ہے تو بات کروں گا۔ تیسرا امتحان نوح نے سفینہ بنایا، سفینہ کرائٹیریا بنا امتحان کا، نوح کا سفینہ، جو سفینے میں آ گیا وہ کامیاب، جو سفینے کو چھوڑ گیا وہ ناکام۔ پوری قوم سفینے سے بھاگتی تھی، نہیں آیا، حتیٰ بیٹا نہیں آیا، بیوی نہیں آئی۔ اب جناب نوح نے اللہ سے کہا اِنَّ ابْنِي وَأَهْلِي، ہمارا بیٹا ہے، اہل ہے، اس کو تو بچا۔ جناب نوح نے پکارا تھا، مگر اس نے کہا، ایک طرف بڑا وہ قامت پہاڑ تھا، ایک طرف سفینہ، اس کے دل میں چونکہ کفر کا تالا تھا، بچنے کے لیے سفینے میں ضرور جانا ہے، پہاڑ پہ چڑھ جانا۔ پتہ چلا یہ رسم پہلے دن سے چل پڑی تھی، جو نبی کی آواز پر آنے کی بجائے پہاڑ پہ چڑھنے والا آدمی ناکام ہوتا۔ پکارتے رہے، آجا آجا، نہیں آیا، نہیں میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ اللہ نے کہا چڑھ پہاڑ پہ، تو ناکام ہے، یہاں بھی برباد ہے، وہاں بھی برباد ہے۔ سفینے میں جو جو آیا کامیاب۔ اور جناب نوح سے کہا کہ نہیں، لیسا من اہلک، تو کہہ رہا ہے ان اپنی والی یہ میرا بیٹا کا اہل ہے، نہیں یہ تیرا اہل نہیں ہے۔ یہ بات سوچ لیجیے، اس کو سمجھ لیجیے، اور میں مجلس آج کی ختم کر رہا ہوں۔ یہ اللہ نے کیوں کہا؟ میں اس پر غور کرتا ہوں تو جو چیزیں عطا ہوتی ہیں وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اللہ نے بھائی کہنا تو یہ چاہیے تھا، اللہ جناب انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے بچا لے، تو اللہ کو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ نہیں اس کا ایمان درست نہیں ہے، یہ صاحب ایمان نہیں ہے اس لیے نہیں بچاؤں گا، یہ کہتے ہیں مسلمان نہیں اس لیے نہیں بچاؤں گا، یہ کہوں گا تیرا نافرمان ہے میرا نافرمان ہے اس لیے نہیں بچاؤں گا۔ یعنی اس طرح کی بہت سی چیزیں تھی کہ یہ منافقوں کا دوست ہے، مومنوں کا دشمن ہے اس لیے نہیں بچاؤں گا، کئی باتیں، لیکن اللہ نے ساری باتیں چھوڑ دی، حالانکہ وہ ساری باتیں اس میں تھی، مگر اللہ نے یہ بات نہیں کی کہ ایمان کیسا ہے، کیوں، کس بنا پہ، کیونکہ بے ایمان ہے اس لیے ڈوب جائے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا کہ تیرا اہل ہی نہیں، تیرا بیٹا ہی نہیں۔ پتہ چلا بارہ کمال، عجیب پالیسی، یہ ایک واقعہ نہیں ہے حضور، اسی لیے لوگ آج تک ہدایت تک پہنچ نہیں سکے کہ نبیوں کے واقعات، ان کے گھروں کے واقعات کو پڑھ کے بھی آنکھیں نہیں کھولی، ان کے بچوں ان کی بیویوں کے واقعات، آدم کے اولاد کے واقعات، نوح کے بیٹے کا واقعہ، بیوی کا واقعہ، جناب ابراہیم آزر چچا کا واقعہ، جناب یعقوب کے 11 بیٹوں کا واقعہ، جناب یوسف سے حسد کرنے والوں کا، کتنے امتحان ہیں، ایک واقعہ تو ہے نہیں قرآن حکیم، لوگوں نے بس سمجھا صرف یہ واقعہ پڑھ لو، تلاوت کر دو، ثواب مل گیا، نہیں، ثواب اسی کو ملے گا جو اس واقعے سے کچھ حاصل کرے، تو اس میں ہے کیا، کیوں بتایا، مجھے کیوں بتایا کہ نوح کا بیٹا پاٹ، نہ میں نوح کے زمانے کا بندہ، نہ میں اس علاقے کا بندہ، آج کے مسلمان کو قرآن میں لکھ کر کیوں دے دیا کہ یہ پڑھتے رہو بیٹھ کے؟ اللہ نے تو بھائی یہ کتاب عبرت کے لیے، اس سے کچھ حاصل کر سکتے، یہ اس لیے یہ پڑھو اور دیکھو کہ میں نے جواب کیا دیا تھا، غور کرو، مجھے کہنا چاہیے تھا کہ یہ صاحب ایمان نہیں ہے، مجھے کہنا چاہیے تھا یہ صاحب معرفت نہیں ہے، کافر ہے اس لیے ڈوب رہا ہے، نہیں، اللہ نے کہا نہیں، لیسا من اہلک۔ اللہ کیا راز ہے، فرمایا کہ اچھا اس کو پھر سمجھ لو، جب کسی کا کسی میرے معصوم بندے سے رشتہ ہو تو جب وہ میرے معصوم بندے کی اطاعت کو چھوڑ دیتا ہے، جب اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی وصیت اور نصیحت کو بھلا دیتا ہے، اس کی بنائی ہوئی حدوں کو توڑ دیتا ہے،
صرف اس کا ایمان خطرے میں نہیں ہوتا، میں اللہ ایمان کی تو بات ہی نہیں کرتا، جس رشتے کو وہ کلیم کر رہا ہے وہ رشتہ ہی منقطع ہو جاتا ہے۔ آگے نہیں، یہ ایمان ہے، یہ بات تو ذہنی ہو گئی۔ اصل بات یہ ہے کہ اب یہ تیرا بیٹا ہی نہیں تھا، تیرا ہے نہیں تھا۔ پھر اللہ کریم ہے، ایک اور وضاحت کی، انہو اللہ فرماتا ہے کہ انا عمل غیر صالح، کہ یہ کیوں نہیں رہا تیرا بیٹا، کہ اس کا جو عمل ہے، یہ بات غور کی ہے، کیونکہ اللہ نے پہلی بات تو اب جناب نور جرا کرنے والے نہیں، کیونکہ کائنات کی اس عہد کی بہترین عقل وہی ہے، تو عقل کو اطاعت کرتی ہے۔ نور نے یہ نہیں کہا، یہ کیسے تو کہہ رہا ہے یا اللہ بیٹا نہیں، میرا ہی بیٹا ہے، پوری زمین گواہی دیتی ہے۔ اللہ نے کہا نہیں ہے، نہیں ہے، اہل نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح۔ پھر اللہ کی کریمی ہے کہ بتایا کہ تشفی بھی ہو جائے، یہ تیرا بیٹا اس لیے نہیں رہا کہ اس کا عمل غیر صالح، اس کے پاس عمل صالح نہیں، انہو عمل، اس کا جو عمل ہے وہ غیر صالح۔ اب یہ بات بہت غور سے سنیے، یہی پہ مجلس ختم ہو رہی ہے، آپ اپنی تھکن چہرے کی اتار کے میرے یہ دو جملے سن لیجیے، انشاءاللہ مجھے محنت حاصل ہو اور آپ کہاں قبول ہو۔ اللہ نے کہا کہ اس کا عمل غیر صالح، اس لیے یہ معصوم کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ کیا قانون سمجھ میں آیا؟ میں صرف قانون نکال رہا ہوں آیتوں میں سے۔ قانون کیا سمجھ میں آیا کہ معصوم کا بیٹا وہ نہیں ہو سکتا جو غیر صالح ہو جائے۔ اور اب مجھے جب میں یہ سوچتے سوچتے آل محمد کے گھرانے میں پہنچا اور میں نے وہاں نگاہ کی تو مجھے پھر یہ بات سمجھ میں آئی کہ عالمین کی سیدہ و معصومہ نے، سیدہ کونین نے سلام اللہ علیہا نے کیوں کہا تھا کہ اے عباس تو میرا بیٹا، حالانکہ نسب نہیں تھا، ماں اور تھی سلام اللہ علیہا، وہ بھی پاکیزہ، لیکن سیدہ عالمین بذات الرسول نے کہا، ایک الگ پاکیزہ ماں ہوتے ہوئے کہا نہیں ہے میرا بیٹا۔ یہ سند کے لفظ ہے، یہ ایک روایت کمزور روایت ہے، جناب سیدہ نے ایک مقام پر نہیں، عباس کو کئی مقامات پر اپنا بیٹا کہا، یہ میرا بیٹا ہے، ولدی عباس۔ دیکھیے بہت مشکل منظر ہے، آپ سمجھ نہیں سکیں گے، میں بھی نہیں سمجھ سکتا۔ ابن کہتی تو بھی تھوڑا سمجھنے کی گنجائش تھی، اب ولدی جب کہا تو میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، ولدی وہ ہے جو نسب میں بھی اسی کا بیٹا شمار ہے، آئیے اس حد تک میرا بیٹا ہے کہ اسے میرا ہی بیٹا ہے۔ کیوں؟ یہ بات معصوم نے جو زیارت تعلیم کی اس وقت سمجھ میں آئی کہ نوح کے بیٹے کو اللہ نے کہا تھا عمل غیر صالح ہو تو معصوم کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اور جب میں زیارت پڑھ رہا تھا تو مجھے مولا عباس کی زیارت میں جب یہ جملہ نظر آیا تو مجھے یہ نقطہ سمجھ میں آیا، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، اے ابو الفضل عباس، اے عبد صالح، اللہ کے صالح ترین عبد، آپ پر ہمارا سلام۔ تو جس کا لقب اور نام ہی عبد الصالح ہو جائے، اس کا صالح ہونا اس کے نام کا حصہ ہو جائے، اس کی زیارت کا حصہ ہو جائے، اس کی معرفت کا حصہ ہو جائے کہ آپ اسے اپنے صالح کہہ کے اسے سلام کریں۔ آئیے مولا کی بات ہے، یا عبد الصالح، یا عبد الصالح، تو کائنات کی معصومہ نے اللہ کے بنا ہوئے قانون پہ عمل کیا کہ جو صالح نہیں ہوتا وہ معصوم کا بیٹا نہیں ہوتا، اور اگر عمل میں کوئی اس درجہ کے صالح ہو تو پھر کائنات کی معصومہ کہتی ہے یہ کسی اور کا نہیں، میرا بیٹا ہے۔ اب معصومہ کا بیٹا ہے تو معصومہ کا بیٹا ہے تو پھر معصومہ نہیں، پھر شک نہ کیجیے۔ ہمارے اپنے شیعہ دوستوں میں سوال اٹھتے ہیں، پوچھ
پوچھنے کی نیت سے بھی حیرانیاں ہوتی ہیں، بول لیتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، اب بھی سوچ سکتا ہے کوئی کہ اگر معصوم ہوتے تو 14 معصومین ہمیں تو بتائے گئے، مولانا پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں، 14 معصوموں میں تو ہے نہیں، پھر وہ معصوم کیسے مان رہے ہیں؟ حضور 14 معصومین کی فہرست میں ہونا یا نہ ہونا یہ دلیل عصمت نہیں ہے، شرط عصمت نہیں ہے، کائنات کی چنی ہوئی ہستی ہے نا، کائنات کے سب سے بڑے معصوم، وہاں تو ہم آدم کو بھی نکال کر 14 معصوم کہتے ہیں، وہاں تو ہم نوح کو بھی چھوڑ کر 14 معصوم کہتے ہیں، حالانکہ یہ سب معصوم، وہ اس درجے کے معصوم ہیں کہ جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا، جن کے ناموں کا علم آ جائے تو آدم کو فرشتوں کی فضیلت مل جاتی ہے، اس درجے کے معصوم۔ لیکن یہ سرکار عباس معصوم ہے، معصومہ کا بیٹا، بھائی سید کا بیٹا سید، مرزا کا بیٹا مرزا، شیخ کا بیٹا شیخ، راجپوت کا بیٹا راجپوت، معصومہ کا بیٹا معصوم، مان لیجیے، شک چھوڑ دیجیے، دلیل دے رہا ہوں، لیکن جو دلیل سے پہلے مانے گا اس کے عقیدے کو سلام، دلیل بھی دوں گا، اور یہ دلیل آپ بھی پوچھ سکو۔ یہی بتانا چاہتا تھا آج کہ بس دلیل کے لیے اسی گھرانے سے مثال دو گا، حدیث تشبیہ صرف شیعوں نے نہیں لکھی، بہت مختصر بات ہے، آپ کی فکر نظر کریں، حدیث تشبیہ بہت سے اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھی، اس حدیث کو مستند سمجھ کے لکھا ہوگا، فخر الدین رازی نے بھی لکھا، سلیمان قندوزی نے بھی لکھا، اور دوسرے کئی علماء اہل سنت انہوں نے بھی لکھا، اور مکتب تشیع میں مسلسل یہ حدیث آ رہی کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، پیغمبر کی حدیث، اگر کسی نے آدم کو اس کی صفت میں نہ دیکھا ہو، نوح کو اس کے علم میں نہ دیکھا ہو، نوح کو اس کے مقامات میں نہ دیکھا، ابراہیم کو اس کی خلت میں نہ دیکھا، موسیٰ کو اس کی حیرت میں نہ دیکھا، عیسیٰ کو اس کے کلمات میں، اس کے معجزات میں نہ دیکھا، یوسف کو اس کے حسن میں نہ دیکھا، اور محمد مصطفیٰ کو میرے خلق میں، میرے تمام کمالات میں، میری مصطفائی میں مجھے نہ دیکھا ہو، اور چاہے کہ ایک ہی نگاہ میں سب انبیاء کی زیارت کر لے تو آئے میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی زیارت کرے، مجھ سمیت سارے انبیاء کی زیارت اسے حاصل ہو جائے، شیعہ و سنی کی زمانے سے یہ حدیث بیان کی، یعنی اسے حدیث تشبیہ محمد وآل محمد صلوات، پیغمبر تشبیہ دے کر بتا دیا کہ جس نبی کا کمال جس نے نہیں دیکھا صرف سنا ہے، آئے علی کو دیکھے، محسوس کرے کہ آدم کی صفت دیکھنی ہے تو کیسی ہوگی، کس معیار پہ پہنچے گی، علی کا عمل دیکھے، ابراہیم کی قدرت دیکھنے والی کو دیکھے، میری مصطفائی دیکھنے والی کو دیکھے، عیسیٰ کے معجزے دیکھنے ہوں علی کو دیکھے۔ اچھا اب یہ بات میں نے کیوں بیان کی کہ دیکھیں علی وہ ذات ہے کہ 1,24,000 انبیاء کی فہرست میں شمار نہیں ہوتی، یہ آپ اور میرا سب کا عقیدہ ہے، یہ مذہب شیعہ کا عقیدہ ہے، علی رسول نہیں ہے، علی نائب رسول ہے، علی وسیع رسول ہے، علی نبی نہیں ہے، فہرست انبیاء میں نہیں ہے علی، کہیں بھی کوئی بھی ہمیں شیعہ یہ لکھنے پہ ماننے پہ تیار نہیں، 1,24,000 انبیاء کی فہرست بنائے اور اس میں حضرت علی کا نام لکھ، اپنے مولا کا نہیں، یہ اور بات کہ وہ نبیوں کا بھی مولا ہے، اس لیے کہ سید الانبیاء کا وارث ہے نا، اس کا مولا رسول ہوگا، اس کا مولا علی ہوگا، ہم اس حدیث کو صرف آتے ہوئے زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم پلٹ کے نہیں دیکھتے، جس کا میں مولا، آدم کا میں مولا، نوح کا میں مولا، علی آدم کا مولا،
ہوئے سارے انبیاء کے فضائل رکھتے ہوئے فہرست انبیاء میں نہ آئے تو علی کی فضیلت انبیاء کی صفات علی سے الگ نہیں ہو سکتی. تو پھر مان لیجئے عباس بھی سرکار الفضل عباس بھی احاطہ معصومین کی فہرست میں نہیں ہے لیکن نسبت کے کمالات سے خالی نہیں ہے. اور فضائل کا آئینہ یہ حدیث تھی. علی کو دیکھو, نوح کے فضائل علی کو دیکھو, ابراہیم کے فضائل علی کو دیکھو, موسیٰ عیسیٰ کے فضائل میرے فضائل علی کو دیکھو. اور انہی معصومین نے جب آواز دی کہ آزمائش اور امتحان میں آدم کا امتحان دیکھنا ہو, نوح کا امتحان دیکھنا ہو, ابراہیم کے امتحان دیکھنے ہوں, یعقوب کے امتحان دیکھنے ہوں, محمد مصطفیٰ کے امتحان دیکھنے ہوں, تو پھر ایک ہی وارث ہے جو زیارت میں ہم حسین کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ, السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ, السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ, اے وارث موسیٰ کلیم, اے وارث ابراہیم خلیل, اے وارث آدم صفی اللہ, اے وارث نوح, اے وارث محمد مصطفیٰ, اے وارث علی مرتضیٰ. ہم یہ پڑھتے ہیں حسین کے لیے. تو حسین انبیاء کے امتحان کی تشبیہ, مکمل تشبیہ, اور علی انبیاء کے فضائل کی مکمل تشبیہ. تو یہ حسین ہے, اس میں آپ کو کائنات کے لیے حسین نجات کے پروانے تقسیم کرتا ہوا چلا. ایک قوم کا امام نہیں ہے, ایک قوم کا نجات دہندہ نہیں, جو کہ حسین کے دروازے پہ آئے. اگر کوئی عیسیٰ کو ماننے والا حسین کے دروازے پہ آئے تو اس یقین سے آئے کہ میں نجات تک پہنچ گیا, اور یہ صرف دعویٰ رہتا. اگر وہاں پہ قلبی جو کربلا کا شہید ہے اس کی مثال حسین نے پیش نہ کی ہو. دو نام ہے وہاں ابن وہاب اور وہاں قلبی, ڈسکس الگ الگ ہوتے ہیں. بعض علماء اس پر متفق ہیں. علامہ طارق جوہری نے بھی حدیث کربلا کے نام سے اور کہتے ہیں کہ یہ شخصیت ایک ہی ہے, صرف روایت کرنے میں اختلاف ہے کیونکہ واقعات ایک ہیں. بہت کم ذکر ہوتا ہے جناب وہاب کون تھے, عیسائی, لیکن حسین کے دروازے پہ آیا. حسین ابراہیم کے نام سے آپ روایات جانتے ہیں, یہ ابراہیم بھی پہنچے تھے حسین کے دروازے پہ, نجات پا گئے. حسین تو جامع الناس ہے, نجات کی طرف لے کر جا سکتا ہے اگر کوئی حسین تک آ جائے. حسین نے دیواریں توڑ کے بتایا کہ میں سفینہ میں جا سکتا ہوں. اس طرح نوح نے صرف سفینے میں بیٹھنے کو شرط نجات بنا دیا, اسی طرح امت محمد اور انسانیت کا نجات کا جو سفینہ ہے اس کا نام ہے حسین. انسانیت کا کوئی طبقہ ہے. واقعات مختلف واقعات ہیں جناب, کیسے ملے. صرف 17 دن ہوئے تھے عاشور کے دن شادی کو, تازہ تازہ بوڑھا تھا, 21 سال کی عمر کی بات کی. کتنی امنگیں ہوں گی. وہاں کا کوئی ماضی ایسا نہیں تھا کہ اس نے بہت زیادہ زمانہ امیر المومنین کا دیکھو. 21 برس, مولا علی تو 40 ہجری میں دنیا سے چلے گئے, تو کربلا 61 ہجری میں, تو مولا علی کے بعد آیا. کوفہ کے رہائشی تھے مگر علی کا زمانہ نہیں دیکھا. امام حسن کے زمانے میں بالکل بچپن ہو گیا, تجربہ نہیں تھا اس خاندان کا. ہاں, ماں کو اس گھر کا شرف تیار تھا, ماں کی معرفت کچھ بہتر تھی, لیکن مذہب عیسائیت تھا. واقعات مختلف ہیں, لیکن میں جو علماء زیادہ مسلسل سمجھتے ہیں وہ پڑھ رہا ہوں کہ کس طرح ملاقات ہوئی. مگر اگر یہ واقعہ کس طرح ملاقات ہوئی یا اس طرح ملاقات ہوئی, اس ریسرچ میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. دیکھنا یہ ہے کہ تھا کون حسین نے بنا کر.
زمانے کے مسلمان نہ سمجھ سکے حسین کو حسین احرام توڑ رہا ہے بھرا ہوا کعبہ مسلمانوں سے، رسول کے بیٹے کو پہچان نہیں سکا، یہ دوسری ملت سے آیا ہے، کس طرح سے اس کا قلب منقلب ہوا ہے حسین کی طرف۔ ایک کربلا پہنچنے سے 1 یا 2 دن پہلے اس منزل پہ تھے، چلتے چلتے مولا صحرا میں خیمے لگے ہیں اہل حرم، مولا چہل قدمی کرتے کچھ دور گئے، دیکھا ایک سنسان مقام پر خیمے لگے ہیں 1-2 اور کچھ مویشی بھیڑ، تو بادیہ نشین خاندان تھا عیسائیوں کا، بادیہ نشین جو خیمے لگا کے صحرا میں رہتے ہیں، بھیڑ بکریاں رکھتے ہیں، پال پوس کے گزارا کرتے ہیں، تو وہ اس طرح کی روایت ہے کہ وہ وہاں خیمہ لگا تھا۔ اور یہ خیمے لگے کیوں تھے صحرا میں کہ آ رہا تھا اپنی دلہن لے کر، تو بارات واپس آ رہی۔ حضور حسین نے ایک بات کہنے لگا اگر آپ تک پہنچ جائے، اگر یہ اپنی زوجہ اور ماں کو لے کر بارات کو لے کر کوفہ پہنچ جاتا تو کائنات میں کس کو معلوم تھا کہ کون تھا بابا، کون سی تھی بات۔ یہ جب حسین سے آپ کے متصل ہوا تو آج بھی ممبروں سے وہاب کی بارات کو بھی لوگ رو رہے ہیں، وہاب کا نام بھی علیہ السلام ہو چکا، وہاب کا تذکرہ، وہاب کا دولہا بننا یہ چھپ جاتا اگر حسین کے دروازے تک نہ آتا ہوا۔ حسین گئے، دیکھا ہے پوری ماں اس کی، جناب وہاب کی ماں کا نام تھا قمری یا قمری، دونوں لفظ سے، قمر سے چاند سے ہو تو قمری، اور پرندے سے نسبت ہو تو قمری، لیکن زیادہ عربی کے حوالے سے قمری، قمری نام تھا، مستور تھا۔ مولا گئے چلتے ہوئے خیمے میں، ضعیفہ بیٹھی ہے، آہٹ سنی کھڑی ہوئی، مولا کی وجاہت دیکھی، سر جھکایا، کوئی شریف اور کریم انسان چل کے آیا ہے۔ آقا نے کہا اس جنگل میں آپ کیوں فیمس ہو؟ کہا کچھ دن ہم یہاں رکے ہیں، سفر سے آ رہے ہیں، یہ بارات واپس آئی ہے تو آرام کے لیے منزل کوفہ ہے، کچھ دن کے لیے رکے ہیں۔ میرا بیٹا اور اس کی دلہن جنگل میں گئے ہیں غذا کی تلاش میں، یا کچھ بھیڑیں ہیں ان کے چارے کی تلاش میں، اور میں پوری گھر میں بیٹھی انتظار کر رہی۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تکلیف ہو کچھ قریب، ہم بھی مسافر ہیں، بے وطن ہو چکے ہیں، لیکن کیونکہ تم یہاں اکیلی ہو تو میرا حق بنتا ہے کہ میں پوچھوں کہ میں کیا مدد کر سکتا ہوں، کوئی مدد چاہیے تو مجھے بتاؤ۔ تو کہنے کی کیا تھا، یہاں آپ بہت سخی اور کریم نظر آتے ہیں، یہاں سب کچھ ہے، ہماری ضروریات جو معزوز سی ہیں وہ موجود ہیں، سب سے زیادہ تکلیف یہ ہے کہ میں اب اس وقت بھی اسی تکلیف میں ہوں، تاکہ کیونکہ صحرا ہے، پانی قریب نہیں ملتا، اور قلیل پانی آ سکتا ہے خیموں میں، پیاسی ہوں، تو بس آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ نے میری تکلیف پوچھی تو بانٹ رہی ہوں اپنی تکلیف، کہ یہاں باقی چیزیں تو ہیں لیکن پیاس کی شدت بڑھ جاتی، صحرا بھی ہے اور پانی بھی قریب نہیں ہے۔ امام نے فرمایا اچھا پانی کی تکلیف ہے تو آؤ ذرا اپنے خیمے کے عقب میں کیا چاہتی ہو کہ کتنا قریب پانی ہو۔ اس کے ذہن میں آیا کہ وہ جو سامنے کچھ پتھر پڑے ہیں، اگر وہاں کوئی چشمہ ہوتا تو امام چلتے ہوئے قلوب کو پڑھنے والا، ذہنوں کو پڑھنے والا، امام کہتے ہیں میرے ساتھ آ، امام کے ہاتھوں میں عصا ہے، امام چلتے ہوئے گئے، چند قدموں کے فاصلے پہ وہ پتھر جو خیمے سے بہت قریب تھا، مولا نے اس پتھر کو، میرے آقا نے اپنے عصا سے اس پتھر کو لڑکا دیا، ہٹا دیا، جیسے ہی وہ پتھر ہٹا پانی کا تازہ چشمہ جاری ہو۔ وہ عورت میں حیرت ہو گئی کہ آپ تو اللہ کے کوئی ولی، آپ کون ہیں؟ یہاں کوئی آثار نہیں تھے کہ کوئی پانی، یہ پتھر خشک
پتھر تھا، ہم نے کبھی پانی رستا ہوا بھی نہیں دیکھا، صرف آپ نے اس چھوٹے سے پتھر کو ہٹایا ہے اور تازہ اور ٹھنڈے اور شیرین پانی کا چشمہ۔ مولا نے فرمایا کہ کوئی احسان نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ میں اللہ کے آخری رسول کا بیٹا ہوں، اور میرا دل یہ چاہا تمہاری تکلیف دیکھ کر کہ تمہیں جتنے دن یہاں رہو پانی پانے کی آسانی رہے، پیاسے نہ رہو، تم سے پیاس کسی کی برداشت تو نہیں ہوتی۔ جب اس نے یہ دیکھا نا، اسے پتا چلا کہ یہ کائنات ہے، تو اس نے فوراً پوچھا کہ اچھا آپ رسول اللہ ہیں، جو آخری رسول ہیں؟ میں عیسائی مذہب پہ ہوں، حضرت عیسیٰ کو مانتی ہوں، لیکن میں جانتی ہوں میں کوفہ میں